آئے ہم غریب ہو گئے، قتل علمدار ہو گیا، قتل علمدار ہو گیا، ہائے ہم غریب ہو گئے، شیر جیسا بھائی تھا میرا، ہائے ہم غریب ہو گئے، ہم کو یہ غم ہے تم کو سہارا نہ دے سکے، ایسے تو کوئی بھی نہ گرا جیسے تم گرے، ہائے گھوڑے سے گرتے ہوئے، ہائے علمدار بازو نہیں تھے تیرے، ہائے علمدار ارے کس نے سنبھالا تجھے، ہائے علمدار کہ چہرہ تیرا زخمی ہو گیا، ہائے ہم غریب ہو گئے، سوچا نہیں تھا ایسے پکارو گے تم مجھے، ارمان تھا لحد میں اتارو گے تم مجھے، ہے یاد ہے بچپن تمہیں، ہائے علمدار نازوں سے پالا تمہیں، ہائے علمدار اور آج میری گود میں، ہائے علمدار ہے بھائی تیرا دم نکل گیا، بھائی تیرا دم نکل گیا، اور ہائے ہم غریب ہو گئے، ڈوبا ہوا لہو میں وہ دیکھے گی جب علم، پیاسی سکینہ کیسے سہے گی تمہارا غم، ہائے بیٹھی ہے اس آس پر، ہائے علمدار پانی چچا لائیں گے، ہائے علمدار ارے کیسے بتاؤں اسے، ہائے علمدار ہائے مارے گئے نہر پہ چچا، مارے گئے نہر پہ چچا، اور ہائے ہم غریب ہو گئے، عباس تیری بہنیں تیرے غم میں روتی ہیں، سوتی تھی تیرے غم سے جو آنکھیں نہ سوئیں گی، بہنوں کو یہ مان تھا، ہائے علمدار زندہ ہے بھائی میرا، ہائے علمدار ارے ڈھونڈیں گی
چہرہ تیرا ہائے علمدار، مار دے گا ان کو غم تیرا، مار دے گا ان کو غم تیرا، ہائے ہم غریب ہو گئے، قتل علمدار ہو گیا، قتل علمدار ہو گیا، ہائے ہم غریب ہو گئے۔ 8 محرم پیکر وفائے سکائے سکینہ حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ واقعہ کربلا میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام ہی ساتھی وفا اور صبر کی مثال ہیں، لیکن جس وفا، جرأت، شجاعت، عقیدت، احترام اور وفاداری اور محبت کا اظہار حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی جانب سے کیا گیا، اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ 8 محرم الحرام حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب سے منسوب ہے۔ اپنی شجاعت میں اپنی مثال آپ تھے۔ میدان کربلا میں فوج اشقیاء پر آپ کے نام سے لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سکائے کربلا حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس قدر کٹھن تھی کہ آپ نے فرمایا کہ عباس علیہ السلام کی شہادت میری کمر توڑ گئی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، اور جو میرے ساتھ معزز مہمان ہیں پہلے ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گی۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، ریلیجیس اسکالر ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور ہمارے ساتھ نوحہ خواں ہیں گوہر فاطمہ، جنہوں نے ابھی نوحہ ہمیں جو ہے سنایا۔ تمام عالم انسانیت جو ہے، جو خاص طور سے مسلمان ہیں، ان سب کی جو فیلنگز ہیں، خاص طور سے جو محرم کے 10 دن ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اس میں سب ایک ساتھ دکھ، گریف، رنج و غم کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں خاص طور سے ذکر کروں گی اس وقت علمدار کا۔ تو آپ ان کی جو شخصیت ہے، ان کے جو رول رہا، اس پہ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں نہ مذہب کی پرواہ ہے، نہ ملت کی پرواہ ہے، نہ فرقے واری، نہ مکاتب فکر کی پرواہ کیے بغیر تمام کے تمام لوگ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ اس امر کی دلیل ہے کہ علماء اسلام جیسے کہ فرماتے ہیں کہ جب قرب قیامت ہوگا تو دنیا میں صرف 2 فرقے رہ جائیں گے، 2 کیمپ رہ جائیں گے، 2 خیمے رہ جائیں گے، 2 آپشنز رہ جائیں گے۔ ایک حسینی آپشن ہوگا، ایک یزیدی آپشن ہوگا۔ تو آج جو بھی حسینی ہے وہ حسین ابن علی کا تذکرہ کر رہا ہے، اور جو بھی یزیدی ہے وہ یزیدی کیمپ پہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل جی۔ اور ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ وہ بھی قربانی سے عبارت ہے جی۔ اور ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ وہ بھی قربانی سے عبارت ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں حضرت عباس علمدار کی، کیونکہ 8 کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی عظیم شخصیت ہمیں میدان کربلا میں نظر آتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں حضرت عباس علمدار کی ولادت کا تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ تقریباً سن 26 ہجری ہے کہ جب 4 شعبان کو حضرت عباس علمدار کی ولادت ہوئی، اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کے نام پر حضرت عباس کا نام رکھا۔ اور حضرت عباس کی پہلی غذا لعاب دہن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام قرار پائی، اور آپ نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے زیارت بھی کی امام حسین علیہ السلام کی۔ اور حضرت زینب نے پوچھا کہ بابا جان کیا یہ وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ ہاں بیٹی، بے شک یہ وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات نے دیکھا کہ عباس اپنے چھوٹے سے زینب اپنے چھوٹے سے بھائی کو گود میں لیے ہوئے کچھ گفتگو کر رہی ہیں، کچھ راز و نیاز کر رہی ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ زینب ابھی تو بھائی پیدا ہوا ہے،
ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے گفتگو کرنے کے لیے، راز و نیاز کرنے کے لیے، آخر آپ کیا گفتگو فرما رہی ہیں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کو اماں فاطمہ زہرا کا سلام کہلا رہی ہوں۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی کے لیے ہم اس سے بڑھ کر اور کیا کہیں کہ چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے اور آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے، حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، یہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی عظیم شخصیت جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہمیشہ نظر آتی ہے۔ جی حضرت ام البنین ماں تھیں مگر تا زندگی اپنے آپ کو کنیز کہتی رہیں، اور حضرت عباس بھائی تھے مگر تا زندگی اپنے آپ کو غلام اور امام حسین علیہ السلام کو آقا کہتے رہے۔ یہ ماں کی تربیت تھی، یہ ماں کے دودھ کی تاثیر تھی کہ جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ہمیں کردار نظر آتا ہے۔ حضرت عباس علمدار روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بابا کے زانو پر عالم کمسینی میں بیٹھے ہوئے تھے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس کہو واحد یعنی ایک۔ عباس نے کہا کہ واحد، مولا کائنات نے فرمایا کہ عباس کہو اثنین یعنی دو۔ اب حضرت عباس نے فرمایا کہ بابا جان جس زبان سے ایک کہہ دیا ہو اب اس زبان سے میں دو کیسے کہوں؟ یعنی علم العادات کے سکھانے میں یہ کوئی فرق نہیں ہے، جس زبان سے ایک کہا جائے گا اس سے دو بھی کہا جائے گا، اس سے تین بھی، اس سے چار بھی، لیکن یہ رسول کا گھرانہ تھا، یہ امامت کا گھرانہ تھا، یہ ہدایت کا گھرانہ تھا، یہ شریعت کا گھرانہ تھا۔ یہاں کے بچے علم اور عرفان کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب جناب زینب کبریٰ دور بیٹھی بھی محبت پاش نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، بابا اور عباس کے درمیان جو بات ہو رہی تھی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی عباس کا بوسہ لیا کہ میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ غازی عباس تو کتنے نصیبوں والا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کر پالا ہے۔ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم نے حضرت عباس علمدار کی پرورش کی ہے، تربیت کی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس علمدار ہر وقت امام علی مقام کا چہرہ دیکھا کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کوئی ضرورت پیش آئے اور میں اس ضرورت کو پورا کروں۔ حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے، حضرت عباس کی نظر امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر تھی، امام علی مقام کے چہرے پر پیاس کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت عباس فوراً چلے کہ بھائی کے پاس پانی پہنچا دیں۔ اب مسجد میں رش بہت زیادہ تھا، حضرت عباس چھوٹی سی عمر تھی، کوزے کے اندر پانی بھرا، اور جب وہ الجھتے ہوئے لوگوں سے کو پھلانگتے ہوئے جب پہنچے ہیں تو وہ کوزہ چھلک چھلک کے خالی ہو چکا تھا۔ مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ عباس ایک روز اور ایسا آئے گا کہ باوجود اس کے کہ تم کوشش کرو گے مگر حسین کی پیاس کو بجھا نہ سکو گے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس نے یہ جملہ سنا اور حضرت عباس نے اس کے بعد سونا چھوڑ دیا کہ شاید کسی وقت میں سو رہا ہوں اس وقت میرے آقا کو پیاس لگے۔ ایک مرتبہ 2-4 دن گزرے تھے، جناب زینب کبریٰ کے سامنے حضرت عباس علمدار آئے، حضرت عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ جناب زینب کبریٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ آقا زادی میں رات کو سوتا نہیں ہوں اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مولا حسین کچھ پانی مانگے اور میں ان کو پانی نہ دے سکوں۔ جناب زینب کبریٰ ہاتھ پکڑ کر حضرت عباس علمدار کا بابا کے پاس لے کر آئیں کہ بابا جان یہ کس وقت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا؟ تو کہا کہ عباس وہ وقت ابھی بڑا دور ہے، ابھی وہ کربلا کا مقتل ہوگا کہ جب تم چاہو گے بھی اور پیاس نہیں بجھا سکو گے۔ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ بابا جان آپ نے وقت کا تعین نہیں کیا اور حضرت عباس علمدار نے سونا چھوڑ دیا۔ تو حضرت عباس علمدار کی عظیم شخصیت ہے۔ ڈاکٹر ثروت، یہاں پہ ہم ایک بریک لینے جا رہے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر اس پہ ہی مزید روشنی ڈالیے گا آپ۔ لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
جی ایک بار پھر سے آپ کو جو ہے پروگرام میں بتائیں گے کہ آج ہم بات کریں 8 محرم کے حوالے سے، جس میں حضرت عباس علیہ السلام کے شخصیت پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ جی ڈاکٹر ثروت۔ تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ایک عظیم شخصیت ہے، یعنی واقعی کربلا سے پہلے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عباس علمدار، یوں تو ہر نوجوان اپنے گھر کے لیے، اپنے کنبے کے لیے آنکھوں کا تارا ہوا کرتا ہے، لیکن حضرت عباس علمدار کی شخصیت ہی الگ ہے۔ حضرت عباس علمدار کا تعارف ہی الگ ہے کہ حضرت 13 برس کی عمر ہے اور جنگ صفین میں حضرت عباس علمدار نے شرکت کی ہے، اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام لوگوں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرزند ایسا ہے جو کہ اس طرح سے جنگ کے جوہر دکھاتا ہے۔ 13 برس کی عمر تھی اس وقت حضرت عباس علمدار کی۔ تو حضرت عباس علمدار، اور ایک بات جو کہ میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تا زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ میں لشکر کے علمدار رہے، مگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کبھی علمدار کا لقب نہ ملا، اور حضرت عباس نے صرف ایک دن کی علمداری کی تھی اور حضرت عباس کا لقب علمدار بن گیا۔ اور جب بھی حضرت عباس علمدار کا علم برآمد ہوتا ہے تو وہ منسوب ہے حضرت عباس کے نام نامی کے ساتھ، اور آج 8 محرم، کیونکہ شہادتیں ساری 10 محرم کو ہوئی ہیں، لیکن ہم نے 8 محرم کو منسوب کر دیا ہے حضرت عباس علمدار کے نام کے ساتھ، لہٰذا ہم حضرت عباس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جی، اور 8 محرم میں کئی حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور آپ نے کہا کہ شہادتیں جو ہیں آگے جو ہیں وہ ہوئیں، لیکن یہاں میں ذکر کروں گی وہ واقعہ جو اس وقت پیش آیا، جس طرح انہوں نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، جس میں ان کے دونوں بازو جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ آپ اس کا اگر ذکر کریں۔ حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو سے دھل کے نکھرتی رہی سحر، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے۔ عباس اوج حق بھی غرور انام بھی، یعنی کلیم طور وفا بھی کلام بھی، اس نے فروغ صبر نصیر امام بھی، بھائی بھی تھا شریک سفر اور غلام بھی۔ عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا۔ حضرت عباس علمدار کی کربلا سے قبل بھی ایک اہم زندگی نظر آتی ہے، لیکن واقع کربلا میں حضرت عباس علمدار کی ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے کہ جس نے حضرت عباس کے تمام تر انسانی صفات کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کربلا میں حضرت عباس علمدار کا یہ مقام کیوں ہے؟ کیا وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں؟ نہیں جناب، ہرگز نہیں، اس لیے کہ کربلا میں اور بھی حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کیا کربلا میں حضرت عباس علمدار کا مقام اس لیے کہ وہ بی بی ام البنین کے فرزند ہیں؟ نہیں، کربلا میں حضرت ام البنین کے اور بھی فرزند موجود ہیں، لیکن حضرت عباس کو جو مقام ملا وہ کمال وفا، کمال اطاعت، کمال ادب کی بنا پر ملا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آج بھی جب زائرین کربلا معلی جاتے ہیں اور بین الحرمین کے ایک جانب مولا امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے، دوسری جانب حضرت عباس علمدار کا روضہ ہے، تو دونوں بھائی آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس علمدار مقتل کربلا میں لشکر حسین کے علمدار تھے، اور صبح سے جو بھی جاتا لشکر یزید کی جانب حضرت عباس دست ادب جوڑ کر آتے کہ مولا مجھے بھی اذن کارزار دے دیجئے۔ مولا فرماتے تھے کہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، علمدار لشکر لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے۔ اور جب سب شہید ہو گئے اور مولا نے یہی جواب دیا حضرت عباس کو، تو حضرت عباس نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا۔ قصہ مختصر، حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، حضرت عباس صرف سکینہ کے لیے پانی لینے کے لیے گئے تھے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس علمدار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حضرت عباس علمدار فرات کے کنارے پہنچے، فرات کے اندر داخل ہوئے، سکینہ کا مشکیزہ بھرا اور ویسے ہی واپس گھوڑے کو ایڑ لگا کر چاہتے ہیں کہ خیام حسینی میں پانی پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ لشکر اشقیہ میں شور ہوا، عمر ابن سعد نے کہا کہ خبردار خیمہ حسینی میں پانی نہ جانے پائے۔ بس فوج اشقیہ سمٹنے لگی،
اور سمٹ سمٹ کر حملے کرنے لگیں۔ حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، حضرت عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزہ سکینہ پہ تیر لگا، پانی سارا بہہ گیا، حضرت عباس کا علم زمین پہ گر کے ٹھنڈا ہو گیا، حضرت عباس علمدار کی آنکھ میں تیر لگا، حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا۔ حضرت عباس گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے اور آواز دی کہ مولا آخری سلام۔ حضرت عباس پہ اگر گریہ کرنا ہے تو نہ کسی شاعر کے نوحے کی ضرورت ہے، نہ کسی ذاکر کے واقعات کربلا بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عباس پہ رونے کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ بہت ہے کہ جب کربلا کے مقتل میں امام علی مقام نے حضرت عباس کی صدا سنی تھی تو امام حسین نے کہا کہ عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میں کربلا میں غریب ہو گیا۔ اب امام علیہ السلام جب حضرت عباس کے سرانے پہنچے تو دیکھا کہ 32 برس کا شیر جیسا بھائی خاک اور خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ مولا سر کو جھکا کر بیٹھ گئے۔ حسین کی آنکھوں میں ایک تاریخ وفا گھوم گئی اور حسین نے کہا کہ عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ حضرت عباس نے کہا کہ مولا جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، جب دنیا سے جا رہا ہوں تو بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس کون سا امر مانے ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ مولا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک آنکھ میں سر کا خون بھرا ہے۔ مولا نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا لہو صاف کیا، بھائی نے بھائی کی زیارت کی۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ عباس ایک مرتبہ ہم تا زندگی اپنے آپ کو غلام کہتے رہے، ہم کو آقا کہتے رہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ اور عباس ام البنین کا بیٹا ہے، کس زبان سے بھائی کہہ دے؟ مگر روایت کہتی ہے کہ عباس نے امام علی مقام کا حکم تھا، ایک بمشکل تمام بھائی کہا اور بھائی کے زانوں پر عباس کا دم نکل گیا۔ لیں گے یہاں پہ ایک بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ جی بریک سے آگے واپس بات ہو رہی ہے حضرت عباس علمدار کے حوالے سے، اور ڈاکٹر ثروت ابھی جو آپ نے ذکر کیا واقعہ کربلا کا ذکر کیا، اسی کو ہم چاہتے ہیں تھوڑا آپ اور ہمیں ڈیٹیل میں بتائیے۔ حضرت عباس علمدار نے وصیت کی تھی کہ مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، اب سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ مولا نے غازی کے لاشے کو وہیں فرات پر چھوڑا، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو لیے، سکینہ کی مشق لی اور وہ پرچم جس کا پھریرا چھت چکا تھا تیروں کی وجہ سے، اس علم حضرت عباس علمدار کو لیا۔ اب جب دور سے مولا آ رہے تھے، اس علم کا پھریرا نظر آیا تو سکینہ نے پیاسے بچوں کو اکٹھا کر لیا کہ میرے چچا پانی لے کر آ گئے۔ مگر جب قریب امام علی مقام پہنچے تو مشک آئی، علم آیا، پر عباس نہ آئے۔ اور امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لے گئے اور سیدانیوں کے بیچ میں وہ دونوں کٹے ہوئے بازو رکھے اور علم عباس رکھا اور فرمایا کہ لو اب نشانی شہید الدل سوار لو، پنجہ علم کا کھول دو، پٹکا اتار لو۔ اور جناب حضرت امام علیہ السلام کے اس جملے پر ایسا بین مچا ہے سیدانیوں نے، وہ بین کیا کہ شاید غازی کی میت پر وہ گریہ کیا جاتا۔ اور میں کہوں کہ آج وہ کربلا تھا کہ جہاں پر حضرت عباس کا علم بڑھا دیا گیا۔ آج جلوسوں میں، عزاخانوں میں، مجلسوں میں غازی کے علم کے بغیر عزاداری مظلوم کربلا کا تصور محال ہے۔ آج 8 محرم کو پوری دنیا میں حضرت عباس کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت عباس کی حاضری کھلائی جا رہی ہے، حضرت عباس کے نام نامی پر دنیا جان فدا کر رہی ہے۔ یہ ایک غازی کے لیے سپاس ادب ہے جو کہ ان کے فالوورز کی جانب سے، اور یہ رہتی دنیا تک تا قیامت تک جو ہے ہم سب جو ہیں اسی طرح ان کا نام جو ہے ہمارے دلوں میں ہے اور رہے گا۔ اور میں یہی کہوں گی آپ کو ڈاکٹر ثروت کہ جس طرح آپ نے بیان کیا ہے اور اس بیان میں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں ان سے انسیت ہے اور ہمیں کس طرح ان کے جو رول ماڈل وہ رہے ہیں، ان کی وفاداری، شجاعت، ہمت، اس سب کو لیتے ہوئے جو ہے اپنے آپ کو جس پلیٹ فارم پہ اس وقت دنیا میں ہم کھڑے ہیں اس پہ ہمیں ڈٹ کے رہنا چاہیے، اور یہی چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ کی طرف آؤں گی میں، اس وقت چاہوں گی گوہر کہ آپ نوحہ جو ہے پیش کریں۔
آل عمران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، کہ تیرے بازو نہ کٹیں، ہے چاہے مشکی زاچی دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی، دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر، یا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم، پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی، کیا کہوں شعر میرے بیردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، قلقت کوفہ کبھی قلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی پر تو نہ آیا غازی۔ قیامت کا جملہ ہے کہ کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، کہ نام لے لے کے تیرا جب یہ ظالم نے کہا کہ ناز تھا جس پہ تجھے، ارے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی تو
نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. تو نہ آیا غازی حضرت عباس علمدار سے منسوب آج کا دن. ان کی جو شخصیت تھی، ان کی زندگی پوری ہم سب کے لیے جو ہے شجاعت، ہمت، بہادری کی مثال آپ ہے. اس پہ روشنی ڈال رہی تھی ڈاکٹر ثروت عسکری ہمارے ساتھ تھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ثروت آپ کا. آج آپ نے جو ہے آٹھ محرم کے حوالے سے ہم سے بات کی، اور یہاں پہ میں آپ کو کہوں گی گور فاطمہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ تھیں. اور یہاں پہ اپنے ناظرین سے کہوں گی کہ اس وقت جو ہے ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ذکر کریں گے واقعہ کربلا کا ہی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بریک سے آگے واپس بات کریں گے عورت کے مقام کے حوالے سے. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت و احترام کو بلند اور اعلیٰ مقام جو ہے وہ عطا کیا، جو کہ اس کی فطرت کے عین مطابق ہے. عورت وہ افضل و برتر وجود ہے جو خود پورے معاشرے کی جو ہے سعادت، نیک نامی اور جسے کہنا چاہیے کہ نیک بختی کے راستے پر اسے گامزن کرتی ہے. یہ عورت ہی ہے جس نے کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر چراغ انسانیت کو روشن کر دیا. تاریخ اسلام کا اہم، منفرد اور بے مثل واقعہ جس نے انسانیت کو حقیقت اسلام سے روشناس کرایا، وہ نواز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام ہے. یہ قیام مرد و زن دونوں کی فداکاریوں، جانثاریوں، وفاداریوں پر مشتمل ہے، جو انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک نمونہ عمل اور مشعل راہ ہیں. یہاں کہوں گی کہ تا قیامت ذکر سے روشن رہے گی یہ زمین، ظلمتوں کی شام میں ایک روشنی ہے کربلا. اور جہاں ہم ذکر کرتے ہیں کہ مرد و زن دونوں ہی اس واقعہ کربلا میں اہم انہوں نے کردار ادا کیا، وہاں پہ ہم حضرت بی بی زینب کا ذکر کرنا نہیں بھولیں گے، اور ہم ان کا ذکر خاص طور پہ کرنا چاہیں گے. اس طرح بیان کروں گی کہ آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، زینب کہیں علی تھی کہیں پر بطول تھی. اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب. یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے. کربلا کا واقعہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر، جس طرح میں نے کہا کہ بالکل نامکمل ہے. حضرت زینب کے علاوہ اور بھی بہت ساری خواتین جو ہیں کربلا کے میدان میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن خاص طور پہ اس وقت ہم بات کریں گے حضرت بی بی زینب کی. ان کی جو شخصیت ہے، ان کا جو کردار ہے، اس پر روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں پہلے میں چاہوں گی ان سے آپ کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذکیہ بتول صاحبہ، ذکیہ بتول نجفی، ریلیجیس اسکالر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ذکیہ صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی ذکیہ صاحبہ، حضرت زینب اور واقعہ کربلا، اس کو کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک دوسرے سے اس طرح منسلک ہے اور جڑا ہوا ہے کہ اگر ہم ذکر نہ کریں، اور اس میں حضرت زینب خاص طور سے جو ان کا کردار ہے اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو کربلا اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے جو تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عقد مبارک نکاح ہو رہا تھا تو آپ نے اپنے نکاح میں یہ شرط رکھوائی کہ آپ روزانہ اپنے بھائی امام حسین کا چہرہ دیکھ سکیں، اور اس کے لیے انہیں روزانہ اجازت کی طلب نہ ہو بلکہ وہ جب چاہیں اپنے بھائی کی زیارت کر سکیں. جی. تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب زینب کے دل میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے لیے کیسی محبت تھی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آپ کے بچپنے میں، امام حسین کے بچپنے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ فرزند دشت و صحرا میں یکا و تنہا مارا جائے گا. تو جناب زینب کبریٰ نے اپنے نکاح میں بھی یہ شرط رکھوائی تھی کہ جب حسین سفر پر جائیں گے تو میں بھی ان کے ہمراہ سفر پر جاؤں گی. جی.
تو یعنی کربلا کے لیے آمادگی یا پھر آپ کہیں کہ جو اس کا مقدمہ ہے وہ آپ نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام نے قیام کا ارادہ کیا جی تو جو مدینے کے بزرگان ہیں وہ جانتے تھے کہ امام حسین کبھی بھی جناب زینب کی بات کو رد نہیں کرتے، یقیناً ان کی بات مانتے. جی تو جو بزرگان مدینہ تھے وہ جناب زینب کے پاس آئے اور انہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے یہ درخواست کی کہ آپ امام حسین سے کہیے کہ وہ قیام نہ کریں، سفر نہ کریں اور مدینہ نہ چھوڑیں. تو روایات میں ملتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جواب میں یہ فرمایا کہ ایسا نہیں کہ میں امام حسین کا راستہ روکوں گی یا انہیں منع کروں گی، بلکہ ہم ان کے ساتھ جئیں گے اور ان کے ساتھ مریں گے. نحی معہ ونموت معہ، ہمارا جینا بھی امام حسین کے ساتھ، ہمارا مرنا بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو آپ مدینے سے جسے ہم کہیں نا کہ ایک انکنڈیشنل سپورٹ کے ساتھ امام کے ہمراہ شامل ہوئی. اور اسی طرح اپنے رجب میں جو سفر شروع ہوا ہے اور محرم میں جو کربلا میں آ کر ختم ہوا ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک مستقل سپورٹ کے طور پر ساتھ رہی ہیں. جی اچھا ذکیہ صاحبہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات سے کہا جاتا ہے کربلا کی تحریک جو ہے اسے قیامت تک اسے یاد رکھا جائے گا، جیسے وہ صدیوں کی بات ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہے، آج کی ہی بات ہے، اس طرح تازہ ہو جاتی ہے جب بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. یہاں درس زینب میں ضرور بتائیے کہ جو انہوں نے خطبات دیے اس کے حوالے سے کیا پیغام جو ہے خاص طور سے خواتین کو پہنچایا جائے گا؟ دیکھیے ماہنور، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے جو خطبات ہیں، ایک خطبہ آپ کا کوفے میں ہے جو سب سے زیادہ معروف ہے، اور آپ کا مکالمہ ہے عبید اللہ ابن زیاد، اور مختصر سا مکالمہ آپ کا یزید ابن معاویہ سے ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کی خواتین سے، جیسے آپ کی ایک غلام تھی، کنیز تھی شیرین، ان سے مکالمات ہیں. جی تو جو بنیادی طور پر آپ کا پہلا خطبہ ہے جو آپ نے کوفے میں دیا، آپ جانتی ہیں کہ امام علی علیہ السلام کوفے میں بطور خلیفہ رہ چکے تھے. تو آپ نے اسی شہر میں کوفے میں ہی لوگوں کے اوپر گورننس کی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، اور آپ جانتی تھی کہ اس شہر کے لوگوں کی کیا نفسیات ہے اور یہ کس طرح سے معاملات کو دیکھتے ہیں. اس لیے آپ نے جب وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، تو آپ ان کی تنبیہ فرماتی ہیں کہ تم نے خود ہی جس کو مہمان بنا کر اپنے پاس بلایا تھا، اور جب اس کی مہمان نوازی سے تم نے رخ پھیر لیا اور تمہارے مردوں نے ان کی جان لے لی، تو مجھے حیرت ہے تم لوگوں پر کہ تمہاری عورتیں ان کو دیکھ کر گریہ کرتی ہیں. یعنی تمہارے مرد تو قتل کرتے ہیں، پھر تمہاری ہی عورتیں ان پر گریہ کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری مثال ایک ایسے سوت کاٹنے والی خاتون کے ہے کہ جس کے ہاتھ میں کوئی کپڑا، سوت کاٹتا ہے انسان تو اس کے بعد کپڑا ہاتھ میں آتا ہے نا، فرمایا اس کے بعد اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. یعنی تم ایسے سفر پر ہو جس کی کوئی منزل نہیں. پھر جب آپ تشریف لے کر جاتی ہیں شام، جہاں پر آپ کا سامنا ہوتا ہے وقت کے بادشاہ سے، تو آپ اس کی جیت کی مستی کو دیکھ کر فرماتی ہیں کہ آج تیری ناک چڑھ گئی ہے اور تو فتح کے نشے میں مخمور ہے، تیرے گرد تیرے آس پاس لوگ شامل ہیں، جبکہ تو جانتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے لیے تیرے آس پاس ہیں، اور جیسے ہی تیری یہ فتح یا یہ بلندی جو جھاگ کے اوپر ہے وہ زیادہ دیر رہے گی نہیں. اور جب یہ جھاگ کتنی دیر کھڑی رہتی ہے، فرمایا جب یہ ختم ہو جائے گی تو یہ لوگ پراگندہ ہو جائیں گے اور تیرا سر جھک جائے گا، تو ذلیل و خوار ہو جائے گا. اور بے شک عزت اور ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور پروردگار عالم جب فیصلہ کرے گا تو عزت ان کو دے گا جو اس کے راستے پر رہے، اور ذلت ان کو دے گا جو شیطان کے راستے پر رہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ایک جملہ فرمایا کہ کید کیدک وسع سعیک واللہ لا تمحو ذکرنا
वला तुमित वहयना कि कर ले जो तूने करना है और अपनी सारी कोशिशों को लगा ले, अपने मक्र हीले को, अपनी साजिशों को कर। अल्लाह की कसम तू हमारी वही को, रसूल खुदा की वही को मिटा नहीं सकेगा और तू हमारे ज़िक्र को ख़त्म नहीं कर सकेगा, ये बाकी रहेगा। यानी जनाब ज़ैनब ने उसके दरबार में खड़े होकर पूरे आलम के सामने, जो इसलिए यजीद ने इकट्ठा किया था कि असीरों की शिकस्त का तमाशा दिखाए, सबके सामने बताया कि ये हिज़्बुश शैतान, ये शैतान वाले, दुनिया वाले हैं, ज़िल्लत वाले हैं, और हम हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का लश्कर, खुदाए रहमान के नुमाइंदे और आखिरत वाले हैं, और अल्लाह उन्हें इज़्ज़त देता है। जी, ज़किया बतूल हमारे साथ हैं और साथ में हमारे इस वक्त मौजूद हैं तज़ीन ज़हरा नुहा ख्वा हैं। इनसे हम नुहा सुनेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर मज़ीद हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे तज़ीन आप हमें नुहा जो है वो सुनाएं। मेरी जागीर से चल पड़ा काफिला, मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला, मेरे गाजी कहाँ हो। ऐ मेरे बावफा, ऐ बहन बेरदा, मेरे गाजी कहाँ हो। तुझको देखे बिना चैन आता नहीं, नोके नेज़ा पे सर तेरा मिलता नहीं, मैं ज़ियारत करूं किस तरह से बता, मेरे गाजी कहाँ हो। लाज रख लो बहन की बरादर मेरे, खाके मकतल मेरे सर का पर्दा बने, हुक्म दे दो ज़रा मुंतज़िर है हवा, मेरे गाजी कहाँ हो। तेरे बाजू मुझे रास्ते में मिले, मैंने चादर समझ कर वो सर पर रखे, बाजुओं से तेरा पूछती हूँ पता, मेरे गाजी कहाँ हो। और मैंने बचपन में लोरी सुनाई तुझे, मैंने चलना सिखाया था भाई तुझे, राहे पुरखार पर मुझको चलना सिखा, मेरे गाजी कहाँ हो। तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला, मेरे गाजी कहाँ हो।
جی بریک سے آگے واپس، اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ ہیں ذکیہ بتول نجفی، ریلیجیس اسکالر ہیں، ان سے بات کر رہے تھے حضرت بی بی زینب کی جو کردار تھا واقعہ کربلا میں، اس پہ روشنی ڈال رہی تھی۔ یہاں پہ بات کروں گی آپ سے ذکیہ صاحبہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے چند اہم ذمہ داریوں کو بہت احسن طریقے سے جو ہے نبھایا، انجام دیا۔ کیا مسائل تھے، کیا چیلنجز تھے جس کا ان کو اس دوران سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے، امام حسین اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو اسی لیے لے کر گئے تھے، آپ نے خود بھی فرمایا تھا کہ جی یہ اللہ کے مقصد کو پورا کریں گے۔ جی اور جب جتنے بھی افراد تھے سوائے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے، سب لوگ میدان کربلا میں، تمام مرد شہید کر دیے گئے۔ جی تو اس کے بعد جو خواتین تھیں انہیں مردوں کا رول بھی ادا کرنا تھا، اور کیونکہ بچے ساتھ تھے تو ان کے لیے ماؤں کا کردار بھی انہیں ہی ادا کرنا تھا۔ جی تو شہادت امام حسین علیہ السلام جب وقت عصر ہوئی تو اس کے ساتھ ہی جناب زینب کا کردار شروع ہو گیا، اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی، اللہ اکبر، کہ شہادت امام حسین کے بعد اشقیاء نے خیمہ جو خیمے تھے اہل بیت کے، جی امام حسین کے، ان کا رخ کیا اور انہیں ادھر لوٹ مار کا یا غنیمت جمع کرنے کا آغاز جی کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ، امام زین العابدین جو واحد مرد بچے تھے اور وقت کے امام تھے، آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ اب وقت کے امام ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر آ جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ باہر آ جائیے۔ اور پھر جناب زینب نے وہ پیغام سب تک پہنچایا، اور ساری خواتین اپنے اپنے خیموں سے باہر نکل کر آئیں تاکہ اپنی جان بچا سکیں۔ تو پہلی چیز تو یہ تھی۔ پھر شام غریبہ، جہاں پر جناب زینب نے بچوں کو اور بے آسرا خواتین کو جلے ہوئے خیموں میں کہیں نہ کہیں وہ رات گزاری۔ اور پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب کوفہ میں اور یہاں تک کہ شام اور پھر زندان شام اور جتنے بھی بازار جہاں جہاں سے گزرے، وہاں پہ بڑا مختصر سا کھانا اسیروں کو دیا جاتا تھا۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ ملتا ہے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ غذا کی کمی کی وجہ سے میرے اندر اتنی نقاہت ہے کہ اب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ کس طرح کی مشقتیں اور کس طرح کی تکلیفیں جناب زینب نے بطور بچوں کے سرپرست اور بطور وارث خون امام حسین اٹھائی ہیں۔ جی دوسری چیز جو تھی وہ بیان کرنا ضروری ہے اس حوالے سے کہ دیکھیے، یہ بات سب جانتے ہیں کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی، جو سامنا ہوا، وہ جانوں کا تھا، کہ دونوں جانب سے حملات ہوئے، جی اور جو رائے حق پر تھے انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی، البتہ جو دوسری سائڈ پر یزیدی فوج تھی وہ واصل جان۔ اس کے بعد جو جنگ شروع ہوئی ہے نا، ختم تو نہیں ہوئی نا، جی اس کے بعد جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ نفسیات کی جنگ تھی، وہ اعصاب کی جنگ تھی۔ جی اور اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس بہت بڑا لشکر نہیں تھا، بڑا مختصر سا تھا۔ اور جب اعصاب کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں جس کی کثرت ہو، جو لوگ زیادہ ہوں، جی یا جس کے پاس اتھارٹی ہو، اس کے لیے جیتنا آسان ہوتا ہے۔ جبکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی کہ جہاں جہاں وہ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے بیویوں کو لے کر جا رہے تھے، وہاں وہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے نام امام حسین علیہ السلام کو پہنچایا۔ جی اذا مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ خداوند کریم بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور خدا کیسے تدبیر کرتا ہے کہ جو دشمن حق کے لیے گھڑا کھودتا ہے، خدا اس میں باطل کو ہی گرا دیتا ہے۔ تو جناب زینب نے بھی سیرت قرآن کو فالو کیا،
جی اور انہی کے ہیلے کو، انہی کے مکر کو یا انہی کے بچھائے ہوئے جال کو آپ نے اپنی ترویج کے لیے استعمال کیا۔ البتہ اس کے لیے جو سب سے بڑی تکلیف تھی وہ یہ تھا بے مقنا و چادر اس فریضے کو انجام دینا۔ جی جو ہستی مدینے میں ایسی تھی کہ آپ کے گھر سے باہر قدم رکھنے میں منادی ندا دیتا تھا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، جی چل جائے کہ ایسی ہستی ہو اور کہاں انہیں بے مقنا و چادر کر کے لوگوں کے درمیان لایا جائے۔ تیسری چیز مہنور، روایت میں ملتا ہے کہ لوگ آپ کی اسیران کربلا کی بے بسی کو دیکھ کر اپنے گھروں میں موجود بچا ہوا کھانا، روٹی یا کھجور لا کر دیتے اور کہتے کہ یہ تم کھاؤ تاکہ ہمیں خدا ہم سے بلاؤں کو رد کر دے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ جو امام حسین علیہ السلام کی کمسن بیٹی تھی، جی انہوں نے کئی دنوں کی بھوک کی پیاسی تھی، جب انہیں روٹی اور کھجور کسی نے بطور صدقہ دیا تو جناب زینب اور جناب ام کلثوم تھیں جنہوں نے فرمایا کہ ہم یہ صدقات وصول نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اسیران آل محمد ہیں اور جی ہم پر امت کا صدقہ حرام ہے۔ تو آپ تصور کریں، خدا نہ کرے کہ اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج کرے، لیکن عزت والے لوگوں کو جب جی اس طرح کی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ چیزیں دل چیر دینے والی ہیں کہ کوئی آپ کو بے شک صدقہ دے جبکہ پورا زمانہ آپ کا صدقہ کھاتا ہو۔ تو یہ وہ بنیادی آپ کہیں کہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہمیں مابعد شہادت امام حسین مصائب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے باب میں ملتی ہیں۔ جی ذکر صاحبہ، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ سب سے بڑی بات تو یہی کہ حضرت زینب کے لیے یہ ایک اعصاب کی جنگ تھی، اور اس اعصاب کی جنگ سے نمٹنا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کے لیے مثال قائم کر دی، خاص طور سے خواتین کے لیے۔ کربلا کے واقعے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ اور بھی خواتین ہیں جن کا کردار ہیں، جن کے نام ہیں، اگر میں آپ سے تھوڑا سا چاہوں کہ ان کے بارے میں آپ بتائیں، جیسے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ بنت الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سکینہ بنت الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی قابل ذکر نام ہے حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ساتھ ذکر کروں گی جناب رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ ان خواتین نے جو کردار ادا کیا واقعہ کربلا میں، وہاں پہ قیام کر کے، وہ جو اس وقت جو خواتین ہیں، ہم خواتین ہیں، ان کے لیے کس طرح مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں؟ دیکھیے، بڑی آسان سی بات ہے خواتین کربلا کی کردار کو سمجھنے کی کہ ایک جانب تھا لاکھوں کا لشکر، جی، اور امام حسین کا لشکر کتنا تھا؟ 72، جی، نا 72، جی، یعنی بہت کم، بہت کم۔ اور یہ عدد بھی کس نے پورا کیا تھا؟ خواتین نے، جی، کیونکہ اس میں اس عدد کو یعنی 72 تک لانے کے لیے جناب دیلم، انہوں نے اپنے شوہر جناب زہیر بن قین سے فرمایا کہ آپ نصرت امام حسین کے لیے جائیے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ جو کوفے میں تھی، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو انکریج کیا کہ آپ، گرچہ وہ امام حسین کے بہت اچھے دوست تھے، کہ آپ نصرت امام حسین کے لیے کوفہ ترک کیجیے اور کربلا جائیے۔ جی، پھر اس کے بعد جناب وہب کلبی کی والدہ اور ان کی زوجہ، جنہوں نے اپنے شوہر کو، جناب وہب کلبی کی والدہ نے اپنے بیٹے کو امام حسین پر جان قربان کرنے کے لیے میدان میں بھیجا، جبکہ آپ کی شادی کو 17 دن، اس دن 17 یا 21 دن ہوئے تھے۔ جی، پھر اس کے بعد ہمیں کردار ملتا ہے ہاشمی خواتین کا۔ تصور کریں جناب ام رباب جو زوجہ ہیں امام حسین علیہ السلام کی، اور امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں ام رباب ہو اور جس میں سکینہ ہو، آپ کی بیٹی۔ یعنی ایک بہت بہترین یا آئیڈیل انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی اپنی اسپاؤس کے ساتھ۔ اور جناب ام رباب اپنے گھر سے، ایسے خوبصورت گھر سے جس میں امام حسین تشریف لانا پسند فرماتے ہیں، وہاں سے 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کرتی ہیں، جی، اور 3 سے 4 سال کی سکینہ کو قربان کرتی ہیں۔ جناب ام فروہ جو امام حسن علیہ السلام کی زوجہ ہیں،
اور آپ امام حسن کی شہادت ہو چکی ہے، آپ امام حسین کے ہمراہ تشریف لائی ہیں، اور آپ کا ایک فرزند ہے جس کا نام ہے قاسم، چھوٹا فرزند ہے جس کا نام ہے عبداللہ. آپ ان دونوں کو راہ خدا میں قربان کرتی ہیں اور ان کو یہ حکم دیتی ہیں کہ پلٹ کر خیموں کی جانب نہ آنا، مجھے جناب فاطمہ کے سامنے روز جزا سرپرو کرنا. پھر جی اس کے بعد ہمیں تذکرہ ملتا ہے خود جناب زینب سلام اللہ علیہ جی کا کہ ذکیہ صاحبہ، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ مرد، عورت، خواتین، بچے سب اس میں شامل تھے، وہاں بچوں کی جب شہادت ہوتی ہے اور قربانی ہوتی ہے، جو سیکریفائس کا آپ بیان کر رہی ہیں، اس پہ مزید اس بات کو آپ کے جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بریک سے آ گئے واپس، اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ واقعہ کربلا میں جو حضرت زینب بی بی ہیں ان کا کردار کیسا رہا، اور جو خواتین ہیں اور بچے ان کے بارے میں ذکر کری تھی ذکیہ بطول صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. جی ذکیہ صاحبہ، میں چاہوں گی آپ سے میں پوچھوں کہ جب ہم نے دیکھا کہ جہالت اور خوف میں دم توڑتی انسانیت تھی، اس وقت مشن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے لے کے نکلے تھے اور اس کو جو اختتام تک لے کے آئیں وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. ان کی گفتار، ان کے کردار اور ان کے جو خطبات تھے جن کا آپ نے خود بھی ذکر کیا، ان سب سے آج کی رہتی دنیا میں جو خواتین ہیں ان کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کیا میسج دیں گی آپ؟ دیکھیے، آج کی خاتون تاریخ سے یہ سیکھتی ہے کہ اسلام میں جو قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، اس میں ہمیشہ خاتون کو شریک کیا گیا ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ امام حسین نے یہ فرمایا ہو یا پھر ایسا ہو کہ جہاں تک ایک رہبر کی زندگی ہے پھر اس کے بعد اس کی کنٹینیویشن کے لیے کوئی اور مرد ہی درکار ہے، جی بلکہ وہ نیابت یا وہ وراثت خواتین نے اور بالخصوص جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس کو کیری کیا ہے. جی تو یہ جو ہمارے ہاں ایک تاثر ہے کہ اسلام میں عورت کو وہ مقام نہیں ملتا، کربلا کی داستان دیکھ لیں. کربلا نے بتایا ہے کہ مرد جان باز ہے اور عورت جان ساز ہے، عورت زندگی بخشتی ہے. دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کردار سے وہ یہ کہ بیان کی طاقت، اظہار کی طاقت، علم، فصاحت و بلاغت. ایک خاتون کو بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے کتنا جری اور جرت مند اور اکیلے ہوتے ہوئے ایک لشکر بناتی ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہم عورت کی خوبصورتی کو ظاہری چیزوں میں تلاش نہیں کریں گے، جی ان انٹلیکچوئل ایٹریبیوٹس کے اندر دیکھیں گے کہ ایک عورت کو کون سی چیز سب سے ممتاز کر دیتی ہے. جی تیسری چیز سبحان اللہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی یہ ہے کہ آپ نے جو استقامت دکھائی ہے نا، جو ڈٹرمنیشن دکھائی ہے وہ مثالی ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں یہ تفریق ختم کر دینے کی پھر ضرورت ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ یہ خواتین سیکھیں. جناب زینب سے استقامت اور ثابت قدمی صرف خواتین نہیں، مرد بھی سیکھیں، کیونکہ زینب جیسی خاتون بننے کا شوق تو یقیناً ہم سب کو ہوگا، لیکن جناب زینب جیسے مرد بھی دنیا میں کم پائے جاتے ہیں. جی تو دعا دوں گی آپ کو بھی مہنور اور آپ کے جتنے ویورز ہیں کہ خداوند کریم ان سب کو سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہا پر چلنے کی توفیق دے. اور انشاءاللہ یہ پروگرام جو آپ کر رہی ہیں اور آپ کی پوری ٹیم، ان کے لیے زاد راہ آخرت بنے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ ذکیہ بطول نجفی ہمارے ساتھ تھیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا اچھا جو حضرت بی بی زینب ہیں ان کے کردار کو جو ہمیں بتایا، اور ہمیں ظاہری سی بات ہے، میں یہاں پہ یہی بات کروں گی کہ ہم سب کو ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ وہ مثالیں ہیں، یہ وہ مثالیں ہیں جن کو کہتے ہیں کہ زندہ مثالیں، اور یہ وہ زندہ مثالیں جو رہتی دنیا تک رہیں گی ہمارے دلوں میں اور ہمارے کردار میں بھی جو ہے پھر یہ نظر آنا چاہیے. بات یہاں کروں گی تا قیامت ذکر سے روشن رہے گی
یہ زمین ظلمتوں کی شام میں ایک روشنی ہے کربلا. اور اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت لینا، لیکن اس سے پہلے جو ہے میں تزین آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی. آپ بہت اچھی نوحہ خواہ ہیں، آپ سے چاہوں گی کہ نوحہ جو ہے وہ پیش کریں. ہائے عباس 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 ہائے عباس. جلتے خیموں سے صدائی سرے کرب و بلا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. تنہا 18 برادر کی بہن ہے رن میں، نیند کیوں آ گئی اے بھائی بتاؤ بن میں. نیند سے جاگو کے چھنتی ہے زینب کی ردا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے، ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے. عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا. ہائے عباس 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 ہائے عباس.